بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سامعین کرام، میں ہوں منصف علی اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش اور محفوظ ہوں گے۔ سامعین کرام، 70 سے اباب جو سیاستدان ہے وہ گھر میں بیٹھ جائے یا مسجد میں بیٹھ جائے، یعنی بابے گھر میں بیٹھ جائے، آیا یہ کیا ماجرا ہے؟ آج ہم اس خبر کی پوسٹ مارٹم کریں گے، جبکہ دوسری طرف اس کے اگینسٹ اس کو بیٹ کرنے کے لیے ایک اور خبر سوشل میڈیا پہ حامد میر صاحب کے پروگرام میں الیکٹرانک میڈیا پہ آ رہی ہے۔ تو آیا اس میں کیا صداقت ہے؟ کیا پیپل پارٹی زوال کی شکار ہے؟ کیا توڑ پھوڑ کی شکار ہے؟ کیا ان کے خیالات اور ان کے منشور ایک دوسرے سے ہٹ کے جا رہے ہیں؟ یہ سب باتیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے حاضر ہوں، لیکن سب بھائیوں سے مدبانہ گزارش ہے کہ جن بھائیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لازم لائک کریں، اور اگر دل کرے تو ایک چھوٹا سا کمنٹس بھی لکھ لیا کریں۔ سامعین کرام، آپ لوگوں نے سنا ہوگا سوشل میڈیا پہ کافی جلسوں میں بلاول بھٹو صاحب نے، جو پیپل پارٹی کا چیئرمین، جو پیپل پارٹی کا بنیاد ہے پارٹی کا، اس نے 2-3 جلسوں میں یہی بات دہرائی ہے کہ بابو کو چاہیے، جو 60-70 سے اباب لوگ ہیں اس کو چاہیے کہ وہ گوشہ نشین اختیار کر لے، ایک سائٹ پہ ہو جائے اور سیاست ہم نوجوانوں کو آگے آنے دیں اور ہمیں کرنے دیں۔ اس پہ کافی پذیرائی بھی ملی، لیکن کافی جگہوں پہ منجے ہوئے سیاستدانوں نے، عمر رسید سیاستدانوں نے ان کو آڑے ہاتھوں بھی لیا۔ جبکہ دوسری طرف بلاول صاحب کے گھر کا، بلاول صاحب کا اپنا ابو بابا جان حامد میر صاحب کے پروگرام میں یہی بات حامد میر صاحب نے اس سے پوچھا کہ بلاول صاحب یہی کہہ رہے، تو زرداری صاحب نے کہا کہ پیپل پارٹی 3 پی والا بلاول صاحب کے پاس ہے، جبکہ 4 پی والا میرے پاس ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ بلاول صاحب ناتجربہ کار ہے، یعنی یہ مان گئے کہ بلاول صاحب کو سیاست کا کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ اگر ہم اس سے پہلے جو باتیں کرتے تھے اس سب پہ اس نے پانی پھیر دیا، جبکہ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ بلاول صاحب کو میں نہیں روک سکتا، اگر روک لوں گا تو بلاول صاحب ہو سکتے ہیں کہ ناراض ہو جائیں گے۔ بلاول صاحب کی بات نہیں تھی، پارٹی کی بات تھی، کیونکہ کچھ پارٹی کے اراکین بلاول صاحب کے منشور کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کنڈی صاحب نے کہا تھا کہ زرداری صاحب بلاول صاحب کا باپ گرامی ہے اس کی پارٹی میں، لیکن چیئرمین شپ بلاول صاحب کے پاس ہے۔ پارٹی کی منشور جو بھی بلاول صاحب کو ہم فالو کرتے ہیں اور اس کے ہدایات پہ عمل کرتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف بلاول صاحب نے یہ بات بار بار دہرائی، جبکہ باقی پارٹیوں کے لوگوں سے پوچھا کہ بلاول صاحب کے اس کا کیا مطلب ہے، تو ہر پارٹی کے بندے نے یہ کہا کہ بلاول صاحب اپنے ابو کو کہہ رہے کہ خدا را بس اب بس کر لے، مجھے کام کرنے دے، مجھے اجازت دے، مجھے آگے جانے دے۔ جبکہ بلاول صاحب کو وزیر خارجہ اگر بنایا تو بقول زرداری صاحب بلاول صاحب کو سمجھ بوجھ نہیں ہے، بلاول صاحب کا تجربہ نہیں ہے، تو میرے خیال سے یہ 16 مہینے تو پھر ضائع ہو گئے نا۔ اسی طرح 16 مہینے میں اتحادی حکومت جو ملک کا بیڑا غرق کیا اس پہ لوگ بات کر رہے، لیکن اس کے اگینسٹ میں لوگ یہی بات کر رہے کہ نہیں، یہ پچھلے حکومت کا کیا ہوا تھا، اس لیے یہ حالات بن رہے۔ جبکہ لوگ اب دعائیں دے رہے کہ خدا را یہ نگران حکومت، یہ نگران سیٹ اپ، یہ جو غیر آئینی طور پہ ابھی موجود ہے اس کو ختم کیا جائے اور ایک حقیقی حکومت آئے تاکہ ملک میں
یہ آئینی اور قانونی بحران ختم ہو جائے اور ملک ترقی کی طرف گامزن ہو جائے۔ بلاول صاحب نے زرداری صاحب کے انٹرویو کے دوسرے دن بلاول صاحب نے غیر ذرائع کی اور غیر تصدیق کیے ہوئے اپنا پروگرام دبئی کے لیے کر دیا اور دبئی پہ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹ میں چلا گیا، جبکہ دوسرے دن زرداری صاحب بھی اس کے اگینسٹ چلا گیا، اس کے پیچھے چلا گیا اور وہاں سے ایک تصویر وائرل کی جس میں آصفہ بٹو صاحبہ، بلاول صاحب، زرداری صاحب، ایک آدھا بندہ اور اس پہ یہ لکھا تھا کہ جو سوشل میڈیا پہ الیکٹرانک میڈیا پہ جو باتیں وہ من گڑت ہے، وہ فضول ہے۔ تو جبکہ بلاول صاحب کے اس باتوں سے کیا آپ لوگ نتیجہ اخذ کرو گے، یہ آپ لوگوں نے کمنٹس باکس میں لازم لکھنا ہے کہ آیا بلاول صاحب کیا اسٹریٹجی اپنا رہے ہیں، جبکہ زرداری صاحب کا کیا اسٹریٹجی ہے، کیا اندر سے وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک ہے، یہ ان کی پارٹی کا اسٹریٹجی ہے یا ان کے اقتدار میں آنے کا کوئی وہیلا بہیلا ہے۔ جبکہ دوسری طرف بلاول صاحب ہر پارٹی میں، ہر جگہ پہ، ہر کنونشن میں یہ بات کر رہے ہیں کہ جو خان صاحب نے کہا وہ بالکل ٹھیک تھا، ہم ذاتی دشمنوں پہ اتر آئے، ہم ملک کی خدمت نہ کر سکے۔ تو کیا یہ پی ٹی آئی کی ورکر کو، خاموش ووٹر کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کیا جا رہا ہے، جبکہ سروے کچھ اور بتا رہے ہیں۔ جس جگہ کی بھی، جس حلقے کی بھی سروے کی گئی ہے وہاں پی ٹی آئی عروج پہ، پی ٹی آئی کی گراف 95%، 80%، 90% اوپر ہے اور باقی سارے جماعتیں اکٹھے ہو کے بھی پی ٹی آئی کا مقابلہ نہیں کر پاتے۔ جبکہ پاکستان میں 3 سے 4 پارٹیاں ہیں جن کا ووٹ بینک ہے، لیکن وہ بھی سارے اکٹھے ہو کے بھی پی ٹی آئی کا مقابلہ نہیں کر پاتے۔ جبکہ دوسری جو چھوٹی پارٹیاں ہیں ان کو اپنا شکل آئینے میں نظر آ رہا ہے، اپنا زوال آئینے میں نظر آ رہا ہے، تو لہٰذا ان کی تگدو یہاں تک ہے کہ وہ کہہ رہے کہ کسی طریقے سے الیکشن پوسٹ پون ہو جائے۔ ابھی بھی الیکشن کا کوئی پراپر طریقے سے فریم نہیں ہوا ہے کہ آیا الیکشن ہو پائیں گے یا نہیں، لیول پلینگ فیلڈ مل جائیں گے لوگوں کو یا نہیں، کیا یہ جو پارٹیاں ہیں یہ صاف اور شفاف الیکشن میں سب اپنا ہار اور جیت مان لے گا یا نہیں، یہ آنے والے وقت بتائے گا۔ سامعین کرام، آخر میں فلسطین بھائیوں کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ فلسطین کو آزاد کرے اور فلسطین میں جو شہید ہوئے اللہ اس کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کے لیے آواز اٹھائے، ان کے لیے امداد جو ہو رہی ہے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ۔